مجمع ہے، اور جس ٹاپک پر آج کا یہ ورکشاپ منعقد ہوا ہے، عام طور پر ہمارے سماج معاشرے میں اس موضوع پر بات چیت نہیں کی جاتی، گویا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کی شریعت اور ان کے قانون کے لیے ایک چھوٹا سا دائرہ محدود کر رکھا ہے، وہ ہے مسجد کا، مدرسے کا۔ جب ہم بازار کی اور جاتے ہیں تو پھر انہیں فراموش کر دیتے ہیں، اپنے قوانین، اپنی خواہشات، اپنے عزائم کے اعتبار سے ہم معاملات کرتے ہیں۔ آج کے اس موضوع پر اویئرنیس پیدا کرنا اور تجارت سے متعلق جو اسلامی تعلیمات ہیں، شریعہ رولنگز ہیں، ان سے واقف ہونا اصل میں فرض ہے۔ میں اسلامی اسکالر کی حیثیت سے پورے شعور کے ساتھ، کانشیسنس اور کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حلال و حرام کی تمیز، تجارت کے بنیادی مسائل سے واقف ہونا فرض عین ہے۔ یہ دو حصوں میں آج کی یہ گفتگو ہوگی۔ ایک حصہ تجارت سے ریلیٹڈ جو اس کی امپورٹنس ہے، اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات کی جانکاری ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، پہلے میں اس پر گفتگو کروں گا، اور پھر اس کے بعد تجارت سے ریلیٹڈ جو فقہی احکام ہیں اس پر پھر گفتگو ہوگی، اور حضرت مولانا تشریف لے آئیں گے تو اسی سلسلے کلام کو آگے بڑھایا جائے گا۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ کہ جب اللہ کے طرف سے آواز دی جائے، اذان دی جائے، تو تم اپنی بزنس کی ایکٹیویٹیز اور سرگرمیوں کو چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے، اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ اور اس کے بعد قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جب نماز ہو جائے تم مسجد ہی میں جا گزی رہ جاؤ، وہیں بیٹھے رہو، اسی ایمانی اور روحانی ماحول کا حصہ بنے رہو، بلکہ اللہ نے فرمایا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو حصہ رکھا ہے اس کائنات میں، اسے تلاش کرو۔ اسی طرح قرآن کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ نے تمہارے لیے دنیا میں جو شیئر رکھا ہے اسے نہ بھولو، اسے حاصل کرو۔ تو قرآن کی یہ آیت ہمیں یہ میسج دیتی ہے کہ اسلام نے اپنے دائرہ کار کو مسجد کی چوہدی اور چہار دیواری تک محدود نہیں رکھا، بلکہ مسجد میں بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور پھر مسجد اور عبادت سے جب فارغ ہو چلو تو پھر بازار کا رخ اختیار کرو، مارکیٹ میں جاؤ، بزنس کرو، ٹریڈ کرو، انویسٹمنٹ کرو، رزق حلال تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ اور ایک عجیب نقطہ ہے اس آیت میں، جو سورہ جمعہ کی آیت ہم نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب نماز پڑھ چکو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اور اس کے بعد قرآن نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو خوب خوب یاد رکھو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ذکر کا تعلق مسجد سے ہے، خانقاہ سے ہے، مدرسے سے ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں جب بازار میں رہو اور بزنس ایکسرسائزز میں تم مشغول رہو، ایکٹیویٹیز میں مشغول رہو، تو وہاں اللہ کو خوب یاد رکھو۔ تو یہاں اللہ کو خوب یاد رکھنے کا دو مطلب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے انسان کا دل غافل نہ ہو، اور دوسرے یہ ہے کہ جتنی تمہاری ڈیلز ہو، ٹرانزیکشنز ہو، تمہاری خرید و فروخت ہو، ان سب میں اللہ کے حکم کو یاد رکھو، اسے نظر انداز نہ کرو۔ تو یہ گویا کہ اسلام نے ہمیں جس طرح نماز کے ارکان بتائے اور کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے بتائی،
اسی طرح بزنس اور تجارت کے ارکان بتائے اور کن چیزوں سے تجارت ٹوٹ جاتی ہے اس سے بھی ہمیں آگاہ کیا. بہت سی آیتیں ہیں, میں اس پوری تفصیل میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی تھی کہ پوری انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ریگولیشن, سب سے بڑا ٹرانسفارمیشن, سب سے بڑا انقلاب آپ کے ذریعے آنا تھا. لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزنس کرتے تھے. یہاں پر تجارت سے وابستہ کون لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں تاکہ اندازہ ہو ہم صحیح لوگوں سے بات بھی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ, بارک اللہ فیکم, اللہ خوب برکت دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کام تھے. ایک کام ان کا پروفیشن تھا اور وہ تھا تعلیم, تبلیغ, دعوت, پریچنگ. اس ذمہ داری کو ہم مولویوں نے لے لیا. اور دوسرا کام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا شخصی کام تھا, جو پرسنل کام تھا, وہ تھا بزنس. زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو کام کیے, ایک دعوت و تبلیغ اور تعلیم کا کام, پریچنگ اور ٹیچنگ کا کام, اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس اور ٹریڈنگ کا کام. تو ہم دونوں نے تقسیم کر لیا, ہم مولویوں نے تعلیم لے لیا, آپ لوگوں نے تجارت لے لی. آپ کو حیرت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آبجیکشن کیا گیا تھا مکہ کے لوگوں کی طرف سے, اور ان لوگوں نے کہا تھا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. ان پیغمبر کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں, پروفٹ ہیں, میسنجر ہیں, تو انہیں تو جو ہمارا تصور ہے نا, مولوی صاحب ہے تو مسجد میں رہے, مدرسے میں رہے, تجارت کیوں کرنے لگے, سیاست کیوں کرنے لگے. تو یہی اعتراض کیا تھا مکہ والوں نے, اور کہا تھا کہ اس پیغمبر کو کیا ہو چلا ہے کہ یہ تو کھاتے پیتے بھی ہیں اور بازاروں میں گھومتے پھرتے بھی ہیں, تجارت بھی کرتے ہیں. تو کبھی بھی جب آپ علماء پر, ائمہ پر اعتراض کیجئے گا تو یہ آپ کا اعتراض نہیں ہوگا, وہ مکہ کے ڈس بلیورز اور مشرکین کا اعتراض ہوگا. اس لیے اپنی زبان محفوظ رکھیے. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی اور دعوت و تبلیغ کا کام بھی کیا. پھر اس کے بعد دیکھیے خلفائے راشدین, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, ان تینوں کا اپنا بزنس تھا. اور بزنس صرف یہ نہیں کہ کوئی چھوٹی موٹی پرچون کی دکان کھول رکھی تھی, ان کا ملٹی نیشنل بزنس تھا, ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باری لگا لی تھی ایک صحابی کے ساتھ. ایک دن وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے اور حضرت عمر بازار جاتے بزنس کے لیے, اور دوسرے دن حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے اور وہ صحابی بازار جاتے. تو اس طریقے سے انہوں نے ارننگ اینڈ گیننگ نالج دونوں ٹارگیٹ کو اچیو کیا. اسی طرح صحابہ میں حضرت طلحہ بہت بڑے بزنس مین تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف, شاید اس پورے مجمع میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسا کوئی تاجر نہ ہو. بلینر تھے, بلینر. اور بڑی دلچسپ کہانی ہے ان کی, آپ کو سناؤ, اس میں سبق ہے ہمارے اور آپ کے لیے, کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے اور اپنا پورا ایسٹ, جائیداد, بزنس سب کچھ مکہ میں چھوڑ آئے تھے. مدینہ آئے تو جسم پر ایک کپڑا تھا صرف. مدینہ آنے کے بعد ایک صحابی تھے جو مواخات, بردرہڈ کا جو رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا کہ ایک انصاری ایک مہاجر دونوں اپنی زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں ایک دوسرے کے پارٹنر اور بھائی ہوں گے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے جو پارٹنر تھے وہ سعد ابن ربیع تھے. تو سعد ابن ربیع نے سعد ابن ربیع مدینہ کے بڑے تاجروں میں سے تھے, بزنس ان کا تھا. تو انہوں نے آفر دیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اور کہا کہ میں اپنی پوری پراپرٹی کو آدھا آدھا تقسیم کرتا ہوں, آدھا آپ لے لیجئے, آدھا میں اپنے پاس رکھتا ہوں. تو عبد الرحمن ابن عوف بہت کریٹیو ذہن کے آدمی تھے اور بزنس میں ان کے بڑے کریٹیو آئیڈیاز تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں پیسہ نہیں چاہیے, آپ کی طرف سے کوئی ڈونیشن نہیں چاہیے, ہمیں مارکیٹ بتائیے مدینہ کا کہاں ہے. اور پھر عبد الرحمن ابن عوف
وہاں گئے, مدینہ کی پوری مارکیٹ کا اسٹڈی کیا, نیڈس دیکھی, اور کسی سے چند درہم قرضہ لے کر اپنے بزنس کا آغاز کیا. اور اس کے بعد اس مقام پر پہنچے کہ ایک بار مدینہ میں شور ہوا کہ 1000 اونٹ پر کسی کا مال چلا آ رہا ہے, ایکسپورٹ امپورٹ کا مال, یعنی بڑے بڑے پانی جہاز چلے آ رہے ہیں. پوچھا گیا کس کا ہے, تو پتہ چلا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا مال ہے جو شام سے چلا رہا ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے مطلب زیرو لیول سے اپنا بزنس انیشیٹ کیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے اور خلفائے راشدین کے دور پر اس کو اتنا ایکسپینڈ کیا کہ وہ ملٹی نیشنل بزنس اور تجارت کرنے لگے اور کروڑوں روپے ان کی آمدنی ہونے لگی. تو یہ وہ زندہ مثالیں ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو تجارت اور بزنس میں کتنا بڑا اپنا شیئر اور پارٹیسپیشن رکھنا چاہیے. دیکھیے, اسلام عرب سے نکلا اور پوری دنیا میں پھیلا. خاص طور پر ہمارے ملک میں جو اسلام آیا ہے وہ تاجروں کے ذریعے سے آیا, وہ حملہ آوروں اور واریئرز کے ذریعے سے نہیں آیا. بہت بعد میں یہ لوگ آئے. سب سے پہلے مالابار کے علاقے میں, تھانہ کے علاقے میں, کیرلا کے ساحل پر, گجرات کے ساحل پر عرب تاجروں کے قافلے اترے, اور ان کی دیانت, سچائی, ٹروتھفلنس, ان کے اخلاق اور ایکویلٹی کا جو تصور تھا اس نے انسانوں کو انسپائر کیا, اور ہمارے اور آپ کے پرکھوں نے اسلام قبول کیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اسلام میں بزنس کا کتنا بڑا مقام ہے. اب آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤں کہ اچھا یہ بتائیں, ایمانداری سے بتائیے گا, بزنس میں اسلامی تعلیمات کے حوالے سے جو یہاں پر تاجر ہیں ان کو کتنے % نالج حاصل ہے؟ ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ 7033 ایکٹیوا گاڑی گیٹ پہ ہے, تو جن کی ہو برائے کرم گیٹ سے اس کو ہٹا دیں تاکہ مہمانوں کو اور آنے جانے والوں کو دشواری نہ ہو. 7033 ایکٹیوا. جی, تو میں یہ سوال کر رہا تھا کہ آپ میں سے جو تاجر اور بزنس مین ہیں وہ صرف ایمانداری سے بتائیں کہ اسلامک ٹیچنگز ٹورڈ دا بزنس اینڈ ٹریڈ اس حوالے سے کتنے % معلومات آپ کے پاس ہیں؟ 10%, 5%, 10%, 20%, 30%, بتائیے بتائیے. مطلب آپ لوگ خود جی 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 5%. تھینک یو سو مچ بردر, ہاں, فور دس آنیسٹی. یا جی, اور بتائیں, اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے تھے بھائی بزنس کے بارے میں. جی 10%, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. ہاں جی, میرا سوال ویلڈ ہے یا نہیں یہ بتائیے, آج کے پروگرام ورک شاپ سے ریلیٹڈ ہے نا, کبھی بتائیں, جواب دیں. 5%, 5 to 10%. تھینک یو. یا اینی مور 5 to 10%. اب میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتانے لگا ہوں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ رولز سیٹ کیے تھے, فکس کیے تھے, اور ان میں سے ایک رولنگ یہ تھی کہ لا يبيع في سوقنا الا من تفقه في البيع. ہمارے اس مارکیٹ میں صرف وہی لوگ بزنس کریں گے جنہوں نے بزنس اور ٹریڈ سے ریلیٹڈ مسائل کو سیکھا ہو, اس کا جو شارٹ کورس ہو سکتا ہے وہ کیا ہو. اور اس سے آگے کی بات بتا رہا ہوں, ویری انٹرسٹنگ. حضرت عمر جو ہے نا وہ انسپیکٹ کرتے تھے, مارکیٹ کو انسپیکشن کیا کرتے تھے, اور اگر کوئی بندہ بازار میں ایسا مل جاتا جس کو حلال و حرام کا علم نہیں ہوتا تو اس کو کوڑے سے مارتے. اب اندازہ لگائیے کہ آج حضرت عمر ہمارے بازار میں ہوتے تو کیا حشر ہوتا ہے یا نہیں. تو یہ مطلب اسلام نے جو رولنگز دی ہے وہ صرف کتابوں میں پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں ہے, اس لیے ہے کہ ہم ان کو ایگزیکیوٹ کریں, ان کا اپلیکیشن ہو, ان کو اپنے مارکیٹ میں نافذ کریں. اسی طرح میں آپ کو ایک اور اہم نقطے کی طرف لے چلوں, وہ یہ ہے کہ عطا ایک بہت بڑے یعنی کہ تابعی گزرے ہیں, بلکہ امام کہلاتے ہیں.
انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے, آپ لوگوں کے لیے بہت دلچسپی کا ذریعہ ہے. ہمارے پاس ذکر کی مجلس کا کیا مطلب ہے؟ جہاں سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کیا جائے, ہے نہیں؟ عطا نے بہت خوب بات کہی اور شریعت کے مزاج سے ہم آہنگ بات کہا کہ مجالس الذکر ہی مجالس الحلال والحرام. اصل ذکر کی مجلسیں وہ ہیں جہاں حلال و حرام کے بارے میں نالج کا ایکسچینج ہو, کہ میں بزنس کر رہا ہوں, یہ کیسز حلال ہیں, یہ حرام ہیں, یہ دین اسلام شریعہ کمپلائنٹ ہے, یہ شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے. نکاح اور طلاق سے ریلیٹڈ, بزنس اور تجارت سے ریلیٹڈ چیزوں کے مسائل کو اگر آپ ذکر کرتے ہیں, اس کو یاد کرتے ہیں, اس کا ڈسکشن ہوتا ہے, تو وہ مجالس الذکر ہے. تو آج کا آپ کا یہ پروگرام مجلس ذکر ہے یا نہیں ہے؟ اتنا دھیما جواب, پیسوں کے گوشت تلے دبے ہوئے آپ, تھوڑا بلند بولیے. اسی طریقے سے ایک اور مطلب اسلامی تاریخ سے کچھ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں. بحر الرائق, فقہ حنفی کی البحر الرائق بہت بڑی انسائکلوپیڈیا ہے. اس میں ابن نجیم مصری نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے, وہ آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ كان التجار في القديم إذا سافروا للتجارة استصحبوا العلماء والفقهاء. کہ پرانے زمانے میں جب لوگ تجارت کے لیے سفر کرتے تھے, ایک ملک سے دوسرے ملک, ایک شہر سے دوسرے شہر, تو اپنے ساتھ کچھ علماء اور فقہاء کو رکھتے تھے تاکہ ہر چیز کے بارے میں جو کنسرنس ہوں ان کو سولو کیا جا سکے اور معلوم کیا جا سکے کہ یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے. تو ہمارے پاس فیملی ڈاکٹرز ہوتے کہ نہیں ہوتے, لیکن کتنے لوگ ہیں جن کے فیملی علماء, عالم اور مفتی ہیں, ان کے بزنس میں پرسنل ایڈوائزر, شریعہ ایڈوائزر ہیں, شاید ہی ایک دو لوگ ہوں گے, ہے یا کسی کے پاس ہے شریعہ ایڈوائزر خاص بزنس کے لیے آپ کے؟ کیوں نہیں ہے؟ پھر حضرت عمر کے گھوڑے کو یاد کیجیے. تو یہ طے کیجیے کہ ہمیں کچھ شریعہ ایڈوائزرز رکھنے ہیں اپنے بزنس کے لیے, اپنے معاملات کے لیے. اور خوارزم, آپ کو معلوم ہوگا بلاد ماوراء النہر جو ملک تھے, جو ایسٹ ایشیا کے ممالک تھے, وہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ جتنے تاجر ہوا کرتے تھے وہاں کی تجارت پوری دنیا میں پہنچتی تھی, آج بھی ہے. تو وہ اپنے ساتھ ایک مفتی, ایک عالم دین کو ضرور رکھتے تھے جس سے ہر بات میں ایڈوائز لیا کرتے تھے. تو آج کا جو ٹیک اوے ہے آپ کا وہ یہ ہوگا کہ آپ سب نے اپنے بزنس کے لیے ایک شریعہ ایڈوائزر, پیڈ شریعہ ایڈوائزر رکھیے, مفت کا نہیں. وکیلوں کو لاکھوں روپے فیس دے دیتے ہیں, علماء سے اتنے مسائل پوچھتے, کبھی آپ نے پوچھا کہ ہم کیا پیش کریں؟ پیڈ شریعہ ایڈوائزر رکھیے. مفتی تقی عثمانی صاحب بڑے بڑے اسلامک بینک کے شریعہ ایڈوائزر ہیں, اور لاکھوں روپے ان کی تنخواہ ہے ڈالرز میں. حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کئی بڑی کمپنیوں کے شریعہ ایڈوائزر ہیں. تو شریعہ ایڈوائزر آپ اپنے ساتھ رکھیے. اب اس کے بعد ایک نقطہ آخری ذکر کر کے میں دوسرے پورشن کی طرف چلوں گا. امام محمد ابن حسن الشیبانی, کتنوں نے ان کا نام سنا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. ماشاء اللہ, بہت خوب. دیکھیے یہ بالکل امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, اور فقہ حنفی جو ہم تک اور آپ تک پہنچی ہے اس کا اصل میں ریسورس امام محمد ابن حسن شیبانی اور انہی کے کلاس میٹ یا ان سے سینئر تھے امام ابو یوسف. ان دونوں کے ذریعے فقہ حنفی پہنچا. اگر یہ دو نہیں ہوتے تو فقہ حنفی ہم تک نہیں پہنچتی. اس زمانے میں ایک ٹریڈیشن تھا, فینومینا سمجھتے ہیں نا آپ لوگ, کہ کسی چیز کا رواج چل پڑے. تو وہ ٹریڈیشن یہ تھا کہ جتنے بڑے علماء ہوتے وہ قرآن پر لکھتے, حدیث پہ لکھتے, مختلف سبجیکٹس اور ٹاپک پر لکھتے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹاپک ہوتا تھا کہ زہد کا. زہد کا مطلب اسپریچولیٹی, ربانیت, روحانیت, بزرگی جس کو آپ کہتے ہیں. تو امام احمد ابن حنبل نے اس ایک کتاب لکھی, کتاب الزہد. عبداللہ ابن مبارک نے لکھی, اور بڑے بڑے ائمہ نے لکھی. تو امام محمد ابن حسن شیبانی کے دوستوں نے ان سے کہا کہ آپ نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالی, لیکن زہد کے اوپر کوئی کتاب آپ نے نہیں لکھی. تو انہوں نے کہا ہاں میں نے لکھی ہے. تو ان صاحب نے کہا کہ آپ کی لسٹ آف بکس میں کہیں بھی اس طرح زہد نام کی کوئی کتاب نہیں ہے, آخر کہاں ہے وہ کتاب؟ تو امام محمد ابن حسن شیبانی نے جو بات کہی وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا میں نے ایک کتاب لکھی, اس کا نام ہے کتاب الکسب. کسب کا مطلب ہے the fiqh of earning,
the fiqh of earning, کمانے کے مسائل. اور امام محمد نے کہا کہ یہی اصل میں کتاب الزہد ہے، تقوی کی کتاب، للہیت کی کتاب، ربانیت کی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ یہ کتاب الزہد ہے. تو گویا اگر تجارت کے مسائل کو ہم پڑھ لیں، حلال و حرام کی تمیز کرنے اور برتنے لگیں، تو وہیں سے اصل میں تقوی پیدا ہوتا ہے. تقوی کوئی دوسری اور تیسری چیز کا نام ہے. آپ کو کسی خانقاہ میں چلہ کشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تقوی کے لیے. اپنے بازار میں، اپنی دکان اور اپنی تجارت پر بیٹھ کر حلال و حرام کی تمیز کر لیں، نفع میں، آمدنی میں. یہی اصل میں آپ کے لیے تقوی کا سرچشمہ ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں.